الرحمن الرحیم۔ غزہ و فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام و عراق، لبنان، افغان اور خود ہمارے ملک ہندوستان میں جو کچھ کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ابلیسی لشکر، طاغوتی فوج اور یہودی ذہنیت، صہیونی فطرت کی یہی کوشش رہی ہے، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آپ جب پڑھیں گے قرآن کریم کی آیات میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا مکہ مکرمہ سے ستائے جانے کے بعد جب ایمان والوں کا قافلہ ہجرت کر کے مدینہ پاک گیا، سال بھر بھی نہیں گزرے کہ بدر کے میدان میں سامنا ہو گیا، اور اللہ نے اسے یوم الفرقان 17 رمضان، دوسرا سال آیا تو احد کا میدان اسی داستان کا گواہ بنا، اور تیسرے سال بھی ان کی یہی کوشش تھی۔ پانچویں سال یہودیوں نے، دوسرے سال بدر، تیسرے سال احد، چوتھے سال میں وہ نہیں ہمت کر سکے کوشش کے باوجود، اور پانچویں سال تو پورا عرب اٹھ کھڑا ہوا یہودیوں کی، صہیونیوں کی، یہی اسرائیلیوں اور جیوز کی بدماشی اور شرارت کے نتیجے میں، اور کیل کانٹے سے لیس ہو کر 10,000 کا لشکر مدینہ پاک پہ چڑھ دوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے، ایمان والوں آج شکر تو ادا کرو، آج جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ حالات ایسے خوف کے ہو گئے کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہارے دل میں عجیب عجیب خیال اللہ کے بارے میں آنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، تمہیں آزمایا، ہر دور میں ایمان والوں کی آزمائش ہوتی رہے گی صاحب۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بس ایک زبان سے دعویٰ کر دیا، ذرا سا ٹوپی رکھ لیا، کرتا پہن لیا، اور بس اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ کی طرف سے ہر زمانے، ہر دور میں حالات آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ کامیاب کون ہوگا؟ دو طبقوں کا اللہ نے صاف کلیئر بیان کیا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جنہوں نے بھیس بدل لیا تھا، ایمان والوں کو پاور میں دیکھا تو کہ ہم تو کلمہ پڑھ لیا ہم نے، دورنگے دوغلے میر جعفر اور میر صادق کے طبقے کے لوگ، وہ جب انہوں نے دیکھا رے اب تو کافر پاور میں آ گئے، طاقت لے کے چڑھ دوڑے، تو کیا کہنے لگے؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور پھر ہمت گھٹانے لگے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَابَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، آج مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہمت نہیں ہے، ارے لوٹ چلو، لوٹ چلو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بازیاں کر کے، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے عورتوں کے پاس کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر کھلے پڑے ہیں، آپ اجازت۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو کیا چاہتے ہیں؟ بھاگنا چاہتے ہیں، میدان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ایمان والوں نے، سچوں نے، عاشقوں نے، وفاداروں نے، جانثاروں نے جب دیکھا ہے فوج کو، تو موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر للکارنے والوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا۔ وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ہو سکتا ہے جلیان والا باغ پھر سے لگ سکتا ہے، شاہین باغ سے کام نہیں چلے گا، لیکن ہم دیکھیں ہمارا کردار کیا،
AC والے آفیسز میں بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں، یا اس کیٹیگری میں ہیں جو کہتے ہیں اجی اب تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کیا ہوگا، یا ایمان والوں کی طرح جواب ہوتا ہے آسان ہے صاحب۔ کسی کہنے والے نے، وہی کلیم صاحب نے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، پٹنہ کے تھے، عظیم آباد کے، یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے جاؤ، عشق ہر شخص کے بس کا نہیں پیارے جاؤ۔ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، جہاں سر اور دھڑ کی بازیاں لگتی ہیں، تماشا دیکھنے والے بہت آتے ہیں۔ آؤ اس وقت کی جس وقت پکارے جاؤ، آؤ آؤ اب آئے ہے میدان، اپنے جان کی بازیاں لگاؤ، قربانیاں دو، کہ آؤ اس وقت کی جس وقت پکارے جاؤ، پہلے دل کی بازی لگے پھر جان کی بازی لگ جائے، عشق میں ہار کے بیٹھو نہیں ہارے جاؤ۔ حالات بد سے بدتر ملک کے بھی ہو سکتے ہیں، ہم اپنا کیریکٹر اور کردار، قرآن کریم میں کہیں کم ہمتی کی، بزدلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملک کی سالمیت، ملک کے امن، پیسفل ماحول کے خلاف کوئی بھی آئے گا ملک کو نقصان پہنچانے، تو قرآنی تعلیم، ایمانی تعلیم کہے گی اب بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یہ اسلام یہ ملک کی محبت سکھاتا ہے، ملک میں دنگا کرنے والے، فساد مچانے والوں کی کلائیاں مروڑنے اور گردنیں ناپنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایسی زبانی جمع خرچ نہیں ہے صاحب، ہسٹری پڑھیے۔ ایک وقت آیا تھا ملک کی بدخواہی کرنے، لٹیرے بن کے انگریز آئے تھے، 800 سال کچھ نے خدمت کیا۔ آپ باتیں نہ بنائیے، لال قلعہ بھی دیکھیے، تاج محل بھی دیکھیے، اور جامع مسجد بھی دیکھیے، اور ہسٹری دیکھیے، سونے کی چڑیا کب کہلاتا تھا؟ سونے کی چڑیا یہ ملک، اور جب لٹیرے آئے ہیں تو اس وقت بھی میدان میں کون اترے ہیں اور کنہوں نے اپنے معافی نامے لکھوائے؟ ارے سمجھ رہے ہیں کن لوگوں نے؟ صاحب سر ہم تو آپ کے ہی، خان بہادر صاحب، ہم تو آپ ہی کے لوگ ہیں۔ آج جو وفاداری کا، ایسی باتیں نہ کریں کہ آپ کی پیشانی ذلت سے جھک جائے۔ آپ کے بڑوں نے یہی کیا، ملک کی نمک حلالی نہیں، اس دھرتی کی نمک حرامی کیا تھا۔ تو یہ قرآن کل ہی ہم نے پڑھا، اللہ نے صاف کہا کہ ایک وقت آیا تھا، ہمیشہ ایسے وقت آتے رہے، بس ایک چیز، ایک بیماری میرے آپ کے دل سے نکل جائے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم، کہ پوری دنیا کی قومیں کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، جیسے کسی تھال پہ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، ساری دنیا تم پہ ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ حیران ہو گئے، ہم 313 اللہ نے مدد کیا، کایا پلٹ گئی، اور پھر یہی غزوہ خندق و احزاب میں وہ 10,000 ہم 3,000 قدم اکھڑ گئے۔ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی کیا کلمہ پڑھنے والے بہت تھوڑے مٹھی پر؟ آپ نے کہا نہ وہ دن تو کچھ اور ہوگا، بلکہ تمہاری بہت تعداد ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وزن کوئی نہیں ہوگا، سر تو بہت ہوں گے، ہمت والے جگرے والے کم ہوں گے، اور تمہارے دل میں بیماریاں دو اللہ تبارک و تعالی لِيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا اور تمہارے دل میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت، جینے کی محبت، دنیا کی لالچ، مال و دولت کی لالچ یہ آ جائے گی، اور تم موت سے آج تو تم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باہیں پھیلاتے ہو، جیسے ایک محبوب، ایک عاشق، ایک مجنو لیلا کا استقبال کرتا ہے، یہ اسی طرح، اور اس وقت تم آنکھیں چراؤ گے، ملنا نہیں چاہو گے۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے، خانقاہوں کے رگڑے اور قربانیوں سے، علماء کرام کے بیانات، مدارس اور مکاتب کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ملک کے سچے خیر خواہ پیدا ہوں، ملک کے وفادار پیدا ہوں، سرحدوں کے محافظ، راز بیچنے والے نہیں، رازوں کی حفاظت کرنے والے پیدا ہوں۔ اللہ روزے کی برکت سے ہمارے دلوں سے یہ دنیا کی گندی محبت نکال دے، اور موت کی ناپسندیدگی اور کراہت کو موت کے عشق میں بدل دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت